دشتے جنوں قسط نمبر 15۔ کھانے کے بعد صوبہ خان نے سگریٹ سلگا لی اور جب ملازمہ برتن اٹھا کر لے گئی تو وہ حسینہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی بیگم صاحبہ، فرمائیے اس ناچیز کو کیسے یاد فرمایا؟ نائلہ ہم سب کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے، حسینہ بیگم نے کہا اور پھر سے تفصیل سے صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ شبیر کی حماقت سے ہوا ہے۔ اب تک تو صورتحال ہمارے کنٹرول میں تھی، مگر ایس پی کو ملنے والے گمنام خط نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر نائلہ کسی طرح تک پولیس تک پہنچ گئی تو ہمارے لیے قیامت آ جائے گی، ہماری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نائلہ کا وجود، ہاں، حسینہ بیگم نے صوبہ خان کی بات کاٹ دی، اس کا وجود ہی تلوار بن کر ہماری شہرک پر لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ نائلہ کو ڈسپوز آف کر دیا جائے؟ صوبہ خان نے کہتے ہوئے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، حسینہ بیگم نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تھر کا صحرا بہت وسیع ہے، اس کے کسی ایک کونے میں نائلہ دورانی کے لیے جگہ نکل آئے گی۔ میں سمجھ گیا، لیکن آپ جانتی ہیں یہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، حسینہ بیگم بولی۔ 2 لاکھ میں کام ہو جائے گا؟ صرف 2 لاکھ؟ صوبہ خان نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ حسینہ بیگم خوخار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے صوبہ خان پر بے شمار احسانات کیے تھے اور یہ ایک کام کے لیے ان سے سودے بازی کر رہا تھا۔ بالآخر 5 لاکھ میں معاملہ طے ہو گیا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ حسینہ بیگم نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ابھی چل دیتے ہیں، تم نائلہ کو لے کر رات ہی رات وہاں سے نکل جانا، ہم حویلی میں رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ صوبہ خان اٹھ گیا۔ اس گفتگو کے دوران عبدالرحمن درانی خاموشی بیٹھا رہا تھا۔ سارا معاملہ حسینہ بیگم نے ہی طے کیا تھا۔ اپنے بھائی کو اس نے اس لیے بٹھائے رکھا تھا کیونکہ کسی موقع پر اپنا دامن نہ چھڑا سکے۔ وہ لوگ حویلی سے باہر آ گئے۔ انسپیکٹر صوبہ خان کی سفید رنگ کی نسان سیڈان گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ صوبہ خان نے پہلے اسٹرینگ سائیڈ کا دروازہ ان لاک کیا اور پھر حسینہ بیگم کو لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ حسینہ بیگم ٹھوسے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ صوبہ خان دروازہ بند کر کے اسٹیئرنگ کے سامنے آ گیا۔ شبیر درانی اس کے دونوں گن مین جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ پہلے جیپ حرکت میں آئی اور اس کے پیچھے پیچھے صوبہ خان کی کار چل پڑی۔ دونوں گاڑیاں بستی سے نکل کر سڑک پر آ گئیں اور تیزی سے رحیم یار خان کی طرف دوڑنے لگی۔ سنی والا پل سے نکل کر دونوں گاڑی اس سڑک پر مڑ گئی جو آگے جا کر قومی شاہراہ سے مل گئی تھی۔ آدم صحابہ سے آگے اور صدقہ آباد سے چند میل پہلے دونوں گاڑیاں دائیں طرف کچے راستے پر مڑ گئی۔ یہی راستہ سیدھا آمو والی حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ دونوں گاڑیاں حویلی کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ شبیر درانی جیپ کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نائلہ کی نگرانی کے لیے 2 محافظ تھے، ان میں سے ایک کو حویلی کے باہر ہونا چاہیے تو اسے گاڑیاں دیکھ کر سامنے آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر حویلی کے گیٹ کا ایک پٹ تقریباً آدھا کھلا ہوا تھا۔ شبیر درانی کا ماتھا ٹھنکا اس نے جیپ کا ہارن بجایا۔ اس دوران ایک گن مین جیپ سے کود کر گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ شبیر درانی جیپ کو اندر لے گیا۔ صوبہ خان کی کار بھی حویلی کے اندر آ گئی۔ شبیر درانی کے دونوں محافظ جیپ سے اترنے کے بعد رولدو صدیق کو پکارتے ہوئے برآمدے کی طرف دوڑے۔ شبیر درانی بھی انجن چلتا چھوڑ کر جیپ سے چھلانگ لگا دی۔ اس کی چھٹی حصے سے کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ صوبہ خان اور حسینہ بیگم کی کار سے اتر کر تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ شبیر درانی جیسے راہداری میں داخل ہوا اپنے گن مین سے ٹکراتے ٹکراتے بچا جو بدحواسی سے باہر کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ سرکار، وہ گن مین ہکلا کر رہ گیا۔ شبیر درانی سے ایک طرف دھکا دے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ نائلہ والے کمرے میں داخل ہوا دروازے میں رک گیا، جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ نائلہ کی نگرانی کی حویلی میں چھوڑے جانے والا ایک محافظ صدیق فرش پر پڑا تھا اور اس کا گن مین اس پر جھکا ہوا تھا۔ ساتھ والے کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، ساتھ ہی چارپائی کے نیچے ایک پیر جھانکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شبیر درانی نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس پیر کو ٹخنے سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ حویلی کا دوسرا محافظ رولدو تھا۔ شبیر درانی سے چھوڑ کر دوبارہ پہلے کمرے میں آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نائلہ ایک بار پھر اس کی قبض سے فرار ہو گئی تھی۔ اسی دوران حسینہ بیگم اور صوبہ خان بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ کمرے کی صورتحال دیکھ کر حسینہ بیگم کے چہرے سے ہوائیں سی اڑنے لگی۔ یہ سب کیا ہوا؟ نائلہ کہاں ہے؟ حسینہ بیگم کا لہجہ کپکپا رہا تھا۔ وہ پھر نکل گئی۔ اور رضیہ؟ شبیر درانی اچانک خاموش ہو کر اپنے گنمینوں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا، جاؤ دیکھو رضیہ حویلی میں ہے یا نہیں۔ دونوں گنمین باہر بھاگ گئے۔ صوبہ خان اس دوران دوسرے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جھک کر رولدو کو دیکھا، وہ زندہ تھا۔ صوبہ خان پہلے کمرے میں آ گئے اور صدیق کو دیکھنے لگا۔ اس نے کئی بار اس کی نبض ٹولی، سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر گہرا سانس لیتے اٹھ گیا۔ یہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ باری باری شبیر درانی حسینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ صوبہ خان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ان دونوں ماں بیٹوں کے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ حسینہ بیگم کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلتی جا رہی ہو۔ وہ سر کو تیزی سے گھمانے لگی۔ دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر دھم سے چارپائی پر گر گئی۔ یہ کتیا ہمیں پھانسی لگوا کر ہی چھوڑے گی۔ حسینہ بیگم کے منہ سے کراسی نکلی۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیے بیگم صاحبہ، صوبہ خان نے کہا۔ معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا۔ یہاں ایک لاش پڑی ہے اور نائلہ فرار ہو گئی ہے جو سارے راز جانتی ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟
یہ دو مستنڈے سے نہیں سنبھال سکے، حسینہ بیگم نے کہا۔ یہ تو رولدو کے ہوش میں آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے کہ یہ سب کیسے ہوا اور نیلا فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئی۔ مجھے شبہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس نے یہ سازش رضیہ کے ساتھ مل کر تیار کی ہوگی۔ میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، شبیر درانی خرایا۔ مجھے اس پر پہلے ہی شبہ تھا، حسینہ بیگم نے کہا۔ میں کئی روز سے تمہیں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی سے پیچھا چھڑا لو، لیکن تم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ دیکھ لی اس کا اعتماد؟ بیگم صاحبہ، صوبہ خان نے کہا، ان باتوں کا وقت نہیں ہے، یہاں ایک لاش پڑی ہے، پہلے اس کے بارے میں سوچئے۔ سوچنا کیا ہے؟ حسینہ بیگم بولی، اس حرام خور کی لاش کو اٹھا کر نہر میں پھینکوا دو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، صوبہ خان بولا۔ میرا مشورہ کہ صادق آباد تھانے میں ڈکیتی کی رپورٹ لکھوا دی جائے۔ پہلے سے ہوش میں آنے تو صوبہ خان، شبیر درانی نے کہا۔ اس کا اشارہ رولدو کی طرف تھا۔ اس کے بعد ہی سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ مزید آدھے گھنٹے بعد رولدو کو ہوش آ گیا۔ اس نے ایک فرضی کہانی سنا دی کہ رضیہ اور نیلا نے دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صدیق ختم ہو چکا تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس کے مزید آدھے گھنٹے بعد شبیر درانی کا ایک گن مین صادق آباد تھانے میں ڈکیتی کی رپورٹ لکھوانے چلا گیا۔ اسی وقت حسینہ بیگم اور شبیر درانی صوبہ خان کی گاڑی میں بیٹھ کر رحیم یار خان کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری مرتبہ گھنٹی بجانے پر حویلی کے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا۔ وہ حویلی کا چوکی دار تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک چھوٹے سے سوراخ سے جھانک کر اطمینان کر لیا تھا۔ وہ بازار کے چوکی دار کو پہچانتا تھا، اسی لیے وہ دروازہ کھول کر بے دھڑک باہر نکل آیا تھا۔ اس کے کندھے پر آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے خان، تم اس وقت یہاں کیسے آ گئے، اور یہ کون ہے؟ چوکیدار نے کہتے ہوئے باری باری رضیہ اور نیلا کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے بھی اب چوکیدار کی دی ہوئی چادر مشترکہ طور پر لپیٹ رکھی تھی۔ یہ عورتیں بازار میں پھر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ رائے صاحب کی مہمان ہے، میں انہیں یہاں پہنچانے آیا۔ تم جانتے ہو آدھی رات کے وقت جوان عورتوں کا اس طرح گھومنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے سروں پر نہ دوپٹے نہ چادر۔ چوکیدار بولا۔ کون ہو بھائی تم لوگ، کہاں سے آئی ہو؟ گھر سے بھاگی ہوئی تو نہیں؟ چوکیدار نے انہیں گھورا۔ ہمیں رائے منصور صاحب سے ملنا ہے، انہیں اطلاع کر دو، نیلا نے کہا۔ توبہ کرو جی، چوکیدار نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں اس وقت تو رائے صاحب کو جگانے کی ضرورت نہیں کر سکتا، صبح آنا۔ ہم سکھر سے آئیں، ہمارا سامان بھی راستے میں چوری ہو گیا، اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ہمارا جاننے والا بھی نہیں جس کے رات گھر گزار سکے۔ نیلا درانی نے جواب دیا۔ رات گزارنے کے لیے میں ایک جگہ بتا دیتا ہوں، جس گلی سے ہو کر آئی ہو اسی میں رائے صاحب کا مہمان خانہ ہے، یہ خان تمہیں بتا دے گا، رات وہیں گزار لو، صبح رائے صاحب سے مل لینا۔ چوکیدار نے کہا، پھر ان کے ساتھ آنے والے چوکیدار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خان انہیں مہمان خانے میں پہنچا دو، عزیز کو آواز دے کر جگا لینا، وہ ان کے لیے ایک کمرہ کھول دے گا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، تم اندر جا کر رائے صاحب کو جگا دو، ان سے کہنا ببلی آئی ہے، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، نیلا درانی نے کہا۔ گن مین کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب نیلا نے یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے رائے صاحب کو نہ جگایا تو زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گی، تو گن مین کو تون کر ان کی بات ماننا پڑی۔ ٹھیک ہے تم لوگ یہیں رکھو، لیکن اگر رائے صاحب مجھ سے ناراض ہوئے تم لوگوں کو دھکے دے کر یہاں سے بھگا دوں گا۔ چوکیدار کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ اس نے گیٹ کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھلا، پہلے چوکیدار باہر نکلا، وہ بری طرح سہما ہوا تھا، اس کے پیچھے ہی رائے منصور باہر آیا تھا۔ اس نے نائٹ گون پہن رکھا تھا، اسے دیکھتے نیلا درانی اپنے اوپر سے چادر ہٹا لی۔ ببلی تم؟ رائے منصور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم خیریت سے ہو؟ نیلا درانی دوڑ کر رائے منصور سے لپٹ گئی، اس کے ساتھ اس کے منہ سے سسکیں سی نکلنے لگی۔ رائے منصور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا، آؤ اندر چلو۔ نیلا اس سے الگ کر ہٹ ہو گئی۔ رائے منصور کا گن مین تو بری طرح سہم گیا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ ان لڑکیوں کو ڈانٹ پڑ کر بھگانے کی کوشش کی تھی، اب کہیں اس کی شامت ہی نہ آ جائے۔ یہ خان لالا ہمیں قصبے سے لے کر یہاں تک آیا ہے، اگر یہ ہماری مدد نہ کرتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ نیلا نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ تمہارا بہت شکریہ خان۔ رائے منصور نے قصبے کے چوکیدار کی طرف دیکھا۔ کل دن میں کسی وقت آنا، اور ہاں، ان بچوں کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے نا تم؟ ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تم۔ سمجھ گیا سرکار، خان لالا نے جواب دیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ رضیہ نے جلدی سے چادر اس کے حوالے کر دی تھی۔ رائے منصور نیلا درانی اور رضیہ کو لے کر اندر آیا۔ اس نے گن مین کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ لڑکیوں کے بارے میں زبان بند رکھی جائے۔ باہر کی چار دیواری اور گیٹ دیکھ کر یہی سمجھ آتا تھا کہ یہ حویلی بھی ذمہ داروں کی حویلیوں کی طرح ہوگی، پرانے طرز کی، لیکن چار دیواری کے اندر تقریباً 50 گز آگے جدید طرز کا ایک شاندار بنگلہ تھا۔ گیٹ سے بنگلے تک لان تھا اور بجلی کی ایک کشادہ روش بنگلے کے پورچ تک چلی گئی تھی۔ وہ وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہ ڈرائنگ روم شہری اور دیہی تہذیب کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آدھا حصہ قیمتی صوفوں اور بہترین اور جدید ترین فرنیچر سے آراستہ تھا، جبکہ آدھے حصے میں دیہی طرز کا خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا، رنگین پیڑے، سرکنڈے کے موڑے اور چوکیاں۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چھت پر خوبصورت فانوس لٹکا ہوا تھا اور دیواروں پر لالٹینیں ٹنگی ہوئی تھیں، لیکن وہ کیروسین آئل سے جلنے والی لالٹینیں نہیں تھیں، ان میں بلب لگے ہوئے تھے۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئے
اندرونی دروازے سے رائے منصور کی بیوی آصفہ بیگم بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بھاری بھرکم اور باروب شخصیت کی مالک، اس عورت کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ جوانی میں بے حد حسین رہی ہوگی۔ ارے ببلی تم، آصفہ کے لہجے میں حیرت تھی اور پریشانی بھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے دونوں باہیں پھیلا دی۔ آنٹی۔ نیلا درانی دوڑ کر اسے لپٹ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آصفہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ پورا گھر جاگ گیا تھا۔ نیلا رائے منصور کی بہو سے بھی لپٹ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آصفہ بیگم نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ سردی سے ٹھٹر رہی ہے۔ اس نے دونوں کے لیے کمبل منگوا لیے اور دونوں کمبل لپیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے ببلی؟ آصفہ نے پوچھا۔ میری ایک ہمدرد، نیلا نے جواب دیا۔ میری خاطر اس نے بھی اپنی زندگی خطرے میں ڈال لی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں درندوں کی قید سے فرار ہونے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتی۔ ہاں بیٹے، آصفہ نے کہا، ابھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی خاطر اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ رضیہ کمبل میں لپٹی ہوئی بھی سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نیلا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس کے منہ سے تو بات بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ رائے صاحب کی بہو خالدہ ان کے لیے چائے بنوا لے۔ گرم گرم چائے پینے سے ان کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ رائے منصور ایک موڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ نیلا کے بارے میں ایک ایک بات سے واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ضلع بھر کی پولیس بڑی سرگرمی سے اس کی تلاش میں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نیلا پولیس کے حراست سے فرار ہونے کے بعد یا تو رحیم نگار خان سے نکل گئی تھی یا کسی ایسی جگہ روپوش ہو گئی تھی جہاں سے اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لیکن انکشاف اس کے لیے بے سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ وہ شبیر درانی کی قید میں تھی اور اب تیسری مرتبہ فرار ہوئی تھی۔ میرا خیال اب تمہیں آرام کر لینا چاہیے، صبح اطمینان سے اور تفصیل سے بات کریں گے، رائے منصور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر نیلا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پریشان مت ہونا، اب تم لوگ آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ وہ شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے سے چلا گیا۔ ہاں بیٹی، اب تم لوگ آرام کرو۔ آصفہ بیگم بھی اٹھ گئی۔ اس نے اپنی بہو خالدہ کو ہدایت کی کہ ان کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ خالدہ انہیں ایک کمرے میں لے آئی جہاں کنگ سائز کا ڈبل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اس نے 2 لحاف لا کر بستر پر رکھ دے شب بخیر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ نیلا اور رضیہ ابھی تک سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ سردی دراصل ان کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ ایک ہی لحاف میں گھس کر ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ لحاف میں دبکی ہوئی کچھ دیر ٹھٹرتی رہی، پھر لحاف کی گرمی اور ایک دوسرے کے جسموں کی حرارت سے ان کی ٹھٹرن کم ہوئی اور پھر دونوں سو گئی۔ صبح 10 بجے انہیں جگایا گیا۔ گھر والے صبح سویرے ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ ان کے لیے ناشتہ بنوایا گیا۔ رائے منصور اس وقت گھر پر نہیں تھے، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بھی آ گیا اور وہ لوگ ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ البتہ ان کی بہو خالدہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے؟ رائے منصور نے نیلا درانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلا درانی نے اپنے اغوا کی کوشش اور پیٹ میں گولی لگنے سب تک کے واقعات پوری تفصیل سے بتا دیا۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، 3 دن پہلے پھوپھی اور شبیر نے مجھے نکاح نامہ اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے وہ کاغذات پھاڑ کر پھینک دی، جس سے انہوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور صوبہ خان نامی کسی آدمی کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ مجھے یہاں لے جا کر قتل کر دے اور میری لاش تھر کے صحرا میں کہیں پھینکوا دی جائے۔ صوبہ خان؟ رائے منصور کی بھویں سکڑ گئی۔ میرا خیال ہے رانگڑ ذات کا یہ شخص پولیس انسپیکٹر ہے اور میرپور ماتھیلوں میں ہے۔ بہت بدنام آدمی ہے، لیکن لوگوں سے اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کے تعلقات تو ایسے ہی بدنام لوگوں سے ہو سکتے ہیں، نیلا درانی نے کہا۔ کل رات تم کہاں سے فرار ہوئی تھی؟ مطلب ہے وہ حویلی کہاں ہے؟ رائے منصور نے پوچھا۔ صادق آباد سے چند میل دوسری طرف۔ وہ حویلی اموں کے باغ میں واقع ہے۔ اموں کا وہ باغ بھی کچھ عرصہ پہلے شبیر درانی نے خریدا ہے، نیلا نے بتایا۔ تو میرا خیال درست نکلا، رائے منصور بولا۔ کیا مطلب؟ نیلا نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پورے علاقے میں یہ خبر پھیلی ہوئی کہ کل رات اس حویلی پر ڈاکو نے حلہ بول دیا تھا اور حویلی میں موجود 2 آدمیوں میں سے ایک کو قتل کر کے بھاگ گئے۔ رائے منصور نے کہا۔ قتل؟ نیلا حق لا کر بولی۔ لیکن ہم نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، ہم نے تو ان دونوں کو بے ہوش کر دیا تھا۔ میں نے ڈاکو کی بات کی تھی، رائے منصور مسکرا دیا۔ شبیر درانی کے بارے میں تم نے جو کچھ بھی پتا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آج صبح حویلی آؤ جسے پتا چل فرار ہوگی، اس نے تیش میں آ کر اپنے ایک آدمی کو مار ڈالا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، نیلا نے کہا۔ وہ انسان نہیں درندہ ہے، اب تک کئی بے گناہوں کو قتل کر چکا ہے۔ نیلا بیٹی، رائے منصور نے کہا، صورتحال بہت سنگین ہے۔ میں اخبارات میں سب کچھ پڑھتا رہا ہوں، تم پر ایک دو نہیں کئی افراد کے قتل کا الزام ہے۔ اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو اور قانون کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ پروسیس اتنا طویل ہوگا کہ تمہاری ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزر جائے گی۔ ایک ریٹائرڈ فوجی اور قانون پسند شہری ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں یہی مشورہ دینا چاہیے تھا، لیکن میں تمہیں ایسا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ تم بے گناہ ہوتے ہوئے جیل میں رہو گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کے بجائے پولیس سے دور رہ کر اپنی بے گناہی اور شبیر درانی کے جرائم کے ثبوت جمع کرو۔ ایسی صورت میں تمہیں بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا ہوگا، ایک طرف قانون اور دوسری طرف شبیر درانی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہو۔
اس کا مطلب ہے کہ میں اسی طرح نہیں بیٹی، رائے منصور نے اس کی بات کاٹ دی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنی بیٹی کو اس دشتے جنون میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو بھی فیصلہ کرو گی اس کے مطابق ہی چلوں گا۔ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتی انکل، نیلا درانی نے جواب دیا۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ میری ساری زندگی جیل میں ہی گزر جائے گی، لیکن کیس ختم نہیں ہوگا، اس کے برعکس جیل کی چار دیواری سے باہر رہ کے میں بہت کچھ کر سکوں گی۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس دولت کی کمی نہیں، مجھے صرف پیر ٹھکانے کا موقع چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائے منصور نے کہا، تو تم اب اپنے آپ کو تنہا نہیں پاؤ گی۔ میں آج رحیم یار خان میں اپنے وکیل کو فون کرتا ہوں، بلکہ اسے یہیں بلوا لیتا ہوں، وہ اس سلسلے میں ہماری خاصی مدد کر سکتا ہے۔ شکریہ انکل، نیلا نے پہلی مرتبہ اطمینان کا سانس لیا۔ آج تک میں بھاگتی رہی، لیکن اب ان لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی ہے کہ انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے، رائے منصور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی دلاور کو بلوا لیتا ہوں، شبیر درانی کو وہ نظائر رکھے گا۔ یہ دلاور کون ہے انکل؟ نیلا نے پوچھا۔ ہے ایک نوجوان بڑا جیدار، اگر لکھ پڑھ کر اس نے سیدھا راستہ اپنایا ہوتا تو کچھ اور ہوتا، لیکن اب بہرحال چھوڑو اس قصے کو، میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ اب تم لوگ اپنی آنٹی کے ساتھ گپ شپ کرو، میں ایک دو کام نمٹا ہی لوں۔ رائے منصور کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ یہ کمرہ بھی خاصا وسیع و عریض تھا۔ ایک طرف شیشے کی ٹاپ والی رائٹنگ ٹیبل تھی، جس پر دیگر چیزوں کے علاوہ ایک خوبصورت آرک لیمپ بھی رکھا ہوا تھا۔ لیمپ کے ساتھ ہی ٹیلی فون سیٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ ٹیلی فون صادق آباد ایکسچینج کے ذریعے NWD سے منسلک تھا۔ کمرے کی دیواروں پر خوبصورت شیلف بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے شیشے لگے ہوئے تھے۔ شیلفوں میں بڑے طریقے سے کتابیں سجی ہوئی تھی۔ ایک شیلف قدرے بڑا تھا اور اس میں رائے منصور کی وہ تمغے اور میڈلز وغیرہ سجے ہوئے تھے جو اس نے فوجی زندگی میں بہادری کے کارناموں اور اعلیٰ خدمات کے عوض حاصل کیے تھے۔ رائے منصور دوسرے ذمہ داروں سے مختلف تھا۔ وہ اپنے سے زیادہ اپنے مزارین کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اسے جو کچھ بھی مل رہا ہے مزارین کی محنت و مشقت کی بدولت ہی مل رہا ہے۔ یہ بستی سے اپنے مزارین کے لیے بنوائی تھی۔ بستی کی تمام گلیاں پختہ تھی۔ اس بستی کے لیے اس نے اپنے خرچ پر احمد پور لاما سے یہاں تک بجلی کی لائن بچھوائی تھی، اور ٹیلی فون کی لائن یہاں تک لانے کے لیے بھی اس نے اپنے ہی پلے سے خرچ کیا تھا۔ اس کے مزارے اس سے خوش تھے، نہ تو انہوں نے کبھی کوئی بدعنوانی کی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑ کر کہیں اور جانے کا تصور کر سکتے تھے۔ ٹیلی فون کال دوسری گھنٹی پر ہی ریسیو ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے ذاکر ایڈوکیٹ کا کلرک بول رہا تھا۔ رائے منصور بول رہا ہوں، ذاکر صاحب سے بات کراؤ، رائے منصور نے کہا۔ وہ تو کچہری گئے ہوئے ہیں جناب، کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو بتا دیجیے، جیسے ہی آئیں گے میں نے بتا دوں گا، کلرک نے جواب دیا۔ ان سے کہنا آج شام کو میرے پاس آ جائیں، ایک اہم معاملے پر ان سے بات کرنی ہے، رائے منصور نے کہا۔ جی بہتر، میں انہیں پیغام کو دے دوں گا۔ صرف پیغام ہی نہیں دینا، یہ تاکید بھی کرنی ہے کہ وہ شام کو یہاں پہنچ جائے، معاملہ بہت اہم ہے، تاخیر مناسب نہیں ہوگی، رائے منصور نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ آصفہ، نیلا اور رضیہ ابھی تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رائے منصور ان کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پورچ میں اس کی پاجیرو کھڑی تھی۔ وہ برآمدے میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مالی لان میں پودوں سے فالتو جھاڑیاں نکال رہا تھا اور رائے منصور کو برآمدے میں دیکھ کر اس طرف آ گیا۔ دارا کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، رائے منصور نے کہا۔ مالی تیز قدم اٹھاتا ہوا گیٹ سے نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایک لمبا ترنگا سا آدمی گیٹ میں داخل ہوا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے یاد فرمایا سرکار؟ ہاں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دلاور کہاں مل سکتا ہے؟ رائے منصور نے کہا۔ دلاور؟ تارا چونک گیا۔ وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رائے منصور کو دلاور جیسے شخص سے کیا کام۔ دلاور درا چونک گیا۔ وہ تو کل دوپہر صادق آباد گیا تھا سرکار، کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دو کہ وہ آج شام یہاں آ جائے۔ رائے منصور نے خبر کو سوچ کر بولا، نہیں، کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ خود۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ سمجھ گیا سرکار، دارا نے جواب دیا۔ میں اب یہ جا رہا ہوں۔ ہاں، فوراً روانہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی اور طرف نکل جائے، رائے منصور نے کہا۔ دارا کے جانے کے بعد اسے مالی کو بلایا۔ احمد پور لاما کے بازار کا چوکیدار آئے گا، اسے میں نے بلوایا ہے، وہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ جی سرکار، مالی نے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رائے منصور کچھ دیر برآمدے میں کھڑا رہا، پھر برآمدے سے اتر کر بیرون گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور بستی کی گلی سے ہوتا ہوا کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ نائلہ اور رضیہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی آصفہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رضیہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ آصفہ بیگم کہہ رہی تھی، میں تمہاری پھوپھی کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، میں کئی مرتبہ اس سے مل چکی ہوں، اس کی باتوں سے بھی کبھی یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے خلاف اس قسم کے عزائم رکھتی ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری تعریفیں کیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو حیات تھے، نائلہ نے جواب دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ابو سے میرے رشتے کی بات کی تھی، لیکن ابو ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ ابو کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ اس نے زبردستی اپنے بیٹے سے میرا نکاح پڑھوانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں بھاگ کر لاہور چلی گئی۔ وہ دراصل اس شادی کے ذریعے میری دولت و جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میرے پیچھے لاہور بھی گئی اور مجھے آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب بالآخر میں نے صاف انکار کر دیا، اس کا رویہ بتدریج تبدیل ہوتا گیا۔
تائے ابو سے زمین کا مقدمہ ہار گئے تھے۔ انہیں 2 مربع زمین سے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس تھا۔ پھوپھی حسینہ بیگم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں زمین کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ خون کے رشتے ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رہی۔ حسینہ بیگم ہر قیمت پر میری جائیداد پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ ان کا خیال ہے کہ میری موت کے بعد وہی لوگ میری جائیداد کے وارث قرار پائیں گے، لیکن میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا وہ تم یہاں آ گئی ہو، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے انکل نمٹ لیں گے ان لوگوں سے، آصفہ بیگم نے کہا۔ ان لوگوں سے تو میں ہی نپٹوں گی، نالا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ان لوگوں سے ان بے گناہوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہے جنہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میں انہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے بیٹا، آصفہ بیگم نے کہا۔ اگر وہ تمہارے انتقام اور دنیاوی قانون سے بچ بھی جائیں تو قانونی قدرت سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ اچھا اٹھ جاؤ یہاں سے، سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب مت کرو، جاؤ خالدہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ، اپنے آپ کو مصروف رکھو، اس طرح تمہارا ذہن پراگندہ نہیں ہوگا۔ نیلا درانی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آگے سے اٹھنے کے وجہ آصفہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ آصفہ بیگم اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ نیلا کو بڑا سکون مل رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ماں کی آغوش میں آ گئی ہو۔ آصفہ بیگم بھی پیار سے اس کا سر سہلاتی رہی۔ اسے نیلا پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ناز و نام میں پلی ہوئی بچی اپنی جان کے خوف سے بھاگی پھر رہی تھی۔ وہ ہمت والی تھی جو موت کے منہ میں جا جا کر پلٹ رہی تھی۔ آصفہ بیگم نیلا کو اپنی گود سے اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ نیلا سو گئی۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے بڑے پیار سے نیلا کا سر سہلاتی رہی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد خالدہ اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آصفہ بیگم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نیلا اس کی آواز سن کر اٹھ جائے۔ نیلا کو آصفہ بیگم کی آغوش میں سر رکھے ہوئے دیکھ کر خالدہ خاموشی سے باہر نکل گئی اور آصفہ بیگم نیلا پر اپنی ممتا نچھاور کرتی رہی۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ نیلا آصفہ بیگم کی گود میں سر رکھے سوتی رہی۔ پھر کچن میں ملازمہ سے کوئی برتن گر کر ٹوٹا۔ چھناکی کی آواز سے نیلا گڑبڑا کر اٹھ گئی اور متوحش نگاہوں سے ادھر دیکھنے لگی۔ اوہ آنٹی، وہ آصفہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں شاید آپ کی گود میں سر رکھے اونگ گئی تھی۔ اونگ نہیں گئی تھی تو میری گود میں سر رکھے پورے 1.5 گھنٹے تک سوتی رہی ہو۔ آصفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نیند آ رہی ہے، جاؤ کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ نہیں آنٹی، آپ کی گود میں سر رکھتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ماں کی آغوش میں آ گئی ہوں، بڑا سکون مل رہا تھا۔ نیلا نے جواب دیا، میں تمہاری ماں ہی تو ہوں۔ آصفہ بیگم نے قید اس کی پیشانی کو چوم لیا، پھر اٹھ گئی۔ میں ذرا کچن میں جا کر دیکھوں کریمہ نے کیا توڑا ہے۔ آصفہ بیگم کچن کی طرف چلے گئی اور نیلا صوفے پر بیٹھی دیر تک آصفہ بیگم کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے آج بڑی شدت سے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ کچھ دیر ڈرائنگ روم میں سے نکل کر خالدہ کمرے میں آ گئی جو کسی کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ نیلا کے سامنے بیٹھ کر اسے کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایڈوکیٹ ذاکر علی شام سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ رائے منصور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، پھر رائے منصور اصل موضوع پر آ گیا۔ نیلا درانی کے بارے میں کیا جانتے ہو ذاکر علی؟ نیلا درانی؟ ذاکر علی چونک گیا۔ اس کے بارے میں تو بچہ بچہ جانتا ہے، وہ قتل جیسے سنگین جرائم میں ملوث اور پولیس کو مطلوب ہے۔ اگر میں کہوں کہ نیلا درانی نے کوئی جرم نہیں کیا تو تم کیا کہو گے؟ رائے منصور نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اربوش کیوں ہے؟ ذاکر علی بولا، اس کے خلاف تمام الزامات جھوٹے ہیں، اسے ایک سازش کے تحت پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس پر صادق نامی جس شخص کے قتل کا الزام تھا وہ نیلا کے ہاتھوں نہیں پولیس کے ہاتھوں مرا ہے۔ انسپیکٹر اعظم نے اسے گولی ماری تھی، لیکن راز افشا ہو جانے کے خوف سے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ ابھی نیلا جانتی ہے کہ صادق کو اس نے نہیں مارا تھا، وہ تو صادق کو جانتی تک نہیں تھی۔ ایسی صورت میں وہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی ہے۔ اسے اپنے آدمیوں کی مدد سے پولیس کی حراست سے فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کارروائی میں کم از کم 6 آدمی مارے گئے تھے۔ اس طرح نیلا درانی پر نہ صرف پہلے جرم کنفرم ہو گیا بلکہ اپنے آدمیوں کی مدد سے پولیس گاڑی پر حملہ اور کئی آدمیوں کے قتل کا الزام بھی لگ گیا۔ ذاکر علی نے کہا، یہی تو صورتحال بگڑی ہے۔ پولیس کی گاڑی پر حملہ نیلا کے آدمی نے نہیں کیا تھا، یہ بھی اس کے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی تاکہ وہ اسی دلدل میں مزید دھنس جائے۔ رائے منصور نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ ذاکر علی نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پولیس پارٹی پر حملہ ایک اور پارٹی نے کیا تو وہی نیلا درانی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ نیلا رپوش نہیں ہوئی تھی، اسے غائب کیا گیا تھا۔ رائے منصور نے کہا، لیکن قدم قدم پر نیلا درانی کے جرائم اور ان کی اشاعتیں موجود ہیں۔ چند روز پہلے پولیس کو خیر گڑھ کے قریب ریگستان میں 2 لاشیں ملی تھی جنہیں گولیوں سے ہلاک کیا گیا تھا۔ بعد میں پولیس کو وہ رائفل بھی مل گئی جس سے انہیں قتل کیا گیا تھا، بلکہ پولیس کے 3 رائفلیں ملی تھی اور تینوں پر نیلا درانی کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے۔ یہ سب کچھ نیلا کو فریم کرنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیلا درانی کا ان جرائم سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے دشمنوں سے چھپتی پھرتی ہے۔ رائے منصور نے کہا، اور اس کے دشمن کون ہے؟ ذاکر علی نے پوچھا۔
یہ میں فی الحال نہیں بتا سکتا، رائے منصور نے کہا، لیکن تمہیں میں نے اس لیے بلایا کہ نیلا درانی کے کیس کا جائزہ لو۔ اس کیس کے حوالے سے جہاں بھی جو کچھ بھی معلوم ہو سکتا ہے کرو، کوئی چھوٹی چھوٹی بات پہ نظر انداز نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی قانونی کتابیں کھنگال کر یہ بھی دیکھو کہ ان مقدمات میں نیلا درانی کی ضمانت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ضمانت تو مجھے مشکل ہی نظر آتی ہے، اس کے خلاف قتل کے کئی کیسز ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ میں بہرحال جائزہ لوں گا، ممکن ہے کوئی قانونی موشگافی کوئی راستہ دکھا دے۔ نیلا پر سب سے پہلا الزام صادق نامی شخص کے قتل کا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیلا نے چند روز پہلے اسے اپنے محافظ کے طور پر رکھا تھا اور پھر اسے اپنے دائیں کے قتل پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انکار کرنے پر نیلا نے اسے گولی مار دی۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ شخص کہاں رہتا تھا اور نیلا سے اس کا کیا تعلق تھا، کوئی تو تعلق تھا بھی یا نہیں۔ اخراجات کی فکر مت کرو، میری ساری زمینیں بھی بک جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نیلا درانی کے خلاف اس گھنونی سازش کے پیچھے اصل مجرموں کو سامنے لانا چاہتا ہوں، رائے منصور نے کہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیلا درانی اس وقت کہاں ہے؟ ایڈوکیٹ ذاکر علی نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کا پیغام ملا تھا، وہ جان کے خوف سے کسی نامعلوم جگہ پر روبوش ہے، وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، میں اس کے لیے پریشان تھا۔ یہ پیغام ملنے کے بعد میں اس پوزیشن پر ہوں کہ اس کی قانونی مدد کر سکوں۔ میں اسے باعزت طور پر عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم قدم قدم آگے بڑھیں گے، پہلے صادق کے بارے میں معلومات جمع کرو، اس کے بعد ان لوگوں کا سراغ لگایا جائے گا جنہوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کر کے نیلا کو چھوڑ دیا تھا، رائے منصور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں یہ سب کچھ معلوم کر لوں گا، ذاکر علی نے کہا۔ تو مجھے اجازت؟ بہتر ہے، رائے منصور نے ساتھ ملایا، لیکن ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ مطمئن رہیں، ایڈوکیٹ ذاکر علی، یہ کہتا وہ باہر چلا گیا۔ ایڈوکیٹ ذاکر علی کے جانے کے بعد رائے منصور نے نیلا کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا اور اسے ذاکر علی سے ہونے والی ساری گفتگو سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ پتہ چل جائے کہ صادق نامی وہ شخص کون تھا تو ہمیں آگے قدم بڑھانے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے، رائے منصور نے کہا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچانے والا کون تھا۔ ممکن ہے صادق نامی وہی شخص ہو جسے انسپکٹر اعظم نے شبیر درانی کی سازش سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کے قتل کا الزام میرے سر پر عائد کر دیا، نیلا نے کہا۔ ذاکر علی ذہین آدمی ہے، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے، وہ کسی بات کو نظر انداز نہیں کرے گا، رائے منصور نے جواب دیا۔ لیکن ایک اور سنگین صورتحال سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ خیر گڑھ کے قریب ریگستان میں جو 2 لاشیں پائی گئی تھی، انہیں جن رائفلوں سے گولی ماری گئی تھی ان پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ہیں۔ یہ بات ہمارے کچھ جلدیں پیدا کر سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوزوکی ڈرائیور کو شبیر درانی کے گن مین نے ہلاک کیا تھا اور درانی کا دوسرا گن مین خود شبیر کی گولی سے مرا تھا۔ بعد میں نے شبیر درانی اور اس کے زندہ بچ جانے والے گن مینوں کو بے بس کر کے ان تینوں رائفلوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح ان تینوں رائفلوں پر میری انگلیوں کے نشانات رہ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک مرتبہ ہو جائے، یہ طے ہو جائے تو اس مسئلے کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، نیلا نے جواب دیا۔ اسی دوران دارا نے آ کر اطلاع دی کہ دلاور کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، وہ رات 9 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، رائے منصور باہر چلا گیا اور نیلا کچن میں آ گئی جہاں خالدہ رات کا کھانا پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ رات 9 بجے انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ دارا نے دلاور کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، رائے منصور نے جواب دیا۔ دارا واپس ہو گئے۔ چائے ختم کرنے کے بعد رائے منصور بھی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نیلا درانی سوچنے لگی کہ دلاور کون ہے اور اسے رائے منصور ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ جیسے جیسے سوچتے اس کا ذہن الجھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خالدہ، نائلہ اور رضیہ کو اپنے کمرے میں لیا اور انہیں کپڑا دکھانے لگی جن پر اس نے خود کڑھائی کی تھی۔ بڑے اچھے ڈیزائن تھے اور بڑی نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ببلی بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں ڈرائنگ روم میں، ان کے ساتھ دلاور بھی بیٹھا ہے۔ نیلا درانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ گئی۔ دلاور کی اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو رائے منصور سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ دلاور جس صوفے پر بیٹھا تھا اس کی پشت اس کی طرف تھی۔ آؤ نیلا بیٹی، رائے منصور بولا، میں دلاور کو یہیں لے آیا ہوں، میں نے اسے صورتحال سمجھا دی، اب تم بھی بات کر لو۔ نیلا درانی گھوم کر اس صوفے کے سامنے آ گئی جس پر دلاور بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے آ کر نیلا اس طرح رک گئی جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہیں۔ دلاور بھی اسے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ گیا۔ نیلا درانی کی نظریں دلاور کے چہرے پر مرکوز تھیں اور اس کی دل کی دھڑکن گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔